اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور الف لام را کتاب، یہ کتاب ہے، احکمت آیاتہ، ایسی کتاب کے محکم کیا گیا ہے اس کی آیتوں کو، ثم فصلت، پھر ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے جو حکمتوں والی اور خبر رکھنے والی ذات ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ بندگی کرو تم مگر صرف اللہ کی، اننی لکم منہ نذیر، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر و بشیر، ڈر سنانے والا اور خوشخبریاں سنانے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم معافی مانگو اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کرو اس کی طرف، يُمَتِّعْكُمْ، وہ نفع دے گا تمہیں، متاعا حسنا، اچھا نفع، الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک، ویؤت، اور دے گا، کل ذی فضل فضلہ، ہر فضل والے کو اس کا فضل۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیرو، فَإِنِّي أَخَافُ، بس بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پہ، عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب سے۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ جانا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ الا، خبردار، انہم یسنون، بے شک وہ لوگ دوہرا کرتے ہیں، صدورہم، اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ چھپ سکیں اس سے، الا، خبردار، حین یستغشون ثیابہم، جب وہ پہنتے ہیں اپنے کپڑے، یعلم، تو وہ جانتا ہے اللہ، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، انہ، بے شک وہ اللہ، علیم بذات الصدور، جاننے والا ہے دلوں کے بھید۔ سورت کا نام ہود ہے، اس لیے اس کا نام ہود کہ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم عاد کا ذکر، ان کی ہلاکت کا بیان ہے۔ اور یہ سورت نزول کے لحاظ سے اس کا 52 نمبر ہے، 51 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور مکی صورت ہے، سو اس کے
اس کے شروع میں یہ جو الف لام را ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور وہ حروف مقطعات کا معنی کہ وہ حروف کہ جن کی قطعی اور یقینی مراد اللہ کی ذات جانتے ہیں، اور مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ مخففات ہیں، یعنی جو ہمارے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی لفظ کا کوئی مخفف ہم لوگ بنا دیتے ہیں، شارٹ سے لفظ ہم بولتے ہیں، جیسے یہ ہمارے افسران کے عہدے ہوتے ہیں ڈی سی، اے سی، اب یہ مخفف ہے، اے سی اسسٹنٹ کمشنر یہ پورا نام ہے، لیکن مخفف کر کے ہم اے سی بول دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کچھ لوگ اپنا نام جو ہے نا وہ شارٹ سا بول دیتے ہیں، مثلا محمد بشیر کسی کا نام ہے تو وہ ایم بی اپنے نام کے ساتھ لکھ لیتے ہیں، تو یہ مخففات جو ہیں یہ ہر زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس طرح بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ مخفف ہیں، اشارات ہیں ان میں اللہ جل شانہ کے ناموں کے، مثلا الف یہ اللہ کے ذاتی نام اللہ کا مخفف ہے، لام اللہ کے صفاتی نام لطیف کا مخفف ہے، اور را کا لفظ یہ رحمان اور رحیم کے اللہ کے صفاتی ناموں کا مخفف ہے۔ تو اس طرح یہ مخفف حروف ہیں۔ بہرحال ان کی قطعی جو مراد ہے وہ اللہ کی ذات جانتے ہیں، تو ایسے حروف کو مقطعات کہتے ہیں۔ الف لام میم ہے، ہا میم ہے، اس طرح کے جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ کتاب، یہ کتاب قرآن حکیم، احکمت آیات، محکم کی گئی ہیں، فیصلہ کن کی گئی ہیں اس کی آیتیں، کوئی ان میں شک شبے کی بات نہیں ہے، قطعی اور یقینی مفہوم والی اس کی آیتیں ہیں۔ ثم فصلت، اور ان میں پھر احکامات کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ من لدن حکیم خبیر، یہ کتاب اور اس کا بیان اس ذات کی طرف سے ہے جو ذات حکیم حکمتوں والی ذات ہے، تو اس نے اس کتاب کو بھی حکمتوں بھری کتاب بنایا ہے۔ خبیر، وہ اللہ خبر رکھنے والے ہیں، کوئی چیز دنیا کی کائنات کی اس کے علم سے باہر نہیں، پوری پوری اس کو سب کی خبر ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، تو مضمون یہ ہے کہ تم اللہ تعبدو، یہ کہ نہیں بندگی کرو تم الا اللہ، مگر صرف اللہ کی ذات کی، تمہاری ساری بندگیوں کا محتاج اور اس کا لائق وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ جیسے پچھلی آیتوں میں مضمون بیان ہو چکا ہے اس کے بارے میں کہ جب بھی کسی مشکل میں، پریشانی میں تم مبتلا ہو، بیماری میں مبتلا ہو، مشکل میں تم ہو، تو اللہ کی ذات کو پکارو، وہی تمہاری پریشانیاں مصیبتیں دور کرنے والا ہے۔ صرف اسی کی ذات کے نام سے تم فریادیں کرو۔ جب انسان پریشان ہو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، تو اس طرح اللہ کے ناموں کی فریاد کرے پریشانیوں، مشکلوں اور اپنی حاجتوں میں۔ اللہ کی ذات کے علاوہ مشکلات میں، حاجتوں میں، پریشانیوں میں کسی کے نام کی فریاد نہیں کرنا چاہیے، یہ بندگی ہے۔ اور اسی طرح سجدہ کرنا، جھکنا کسی کے آگے، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ جب ہم کبھی کچھ وقت کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا ہم معانقہ، گلے لگ کے مل سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ملو گلے لگ کے جب تم کچھ وقت کے بعد کسی سے ملو۔ اور فرمایا کیا ہم مصافحہ کر سکتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دے کے ملیں؟
حضور نے فرمایا ہاں مصافحہ بھی کرو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کیا ہم ان کے آگے جھک سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا لا، جھکنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں معانقہ کر کے ملو، مصافحہ کرو، لیکن کسی کے آگے ایسے سر جھکا دینا کہ رکوع کی کیفیت پیدا ہو جائے، لا، فرمایا اس کی تمہیں اجازت نہیں دیتا۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحیح روایت ہے، یہ ایک علاقے کے گورنر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا کے بھیجا، عراق کے علاقے موصل، بصرہ، اور ان علاقوں میں اس دور میں جہالت تھی، نئے نئے فتح ہوئے، شرک تھا لوگوں میں بہت زیادہ، اور لوگ کیا کرتے اپنے بادشاہوں کو، اپنے رہنماؤں کو، وڈیروں کو سجدے کرتے تھے، جب آتے باہر سے تو ان کے پاؤں میں پڑ جاتے تھے، سجدے کی کیفیت بناتے۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ مدینہ شریف تشریف لائے، حضور سے ملاقات ہوئی تو فرمایا یا رسول اللہ، ہم نے ان علاقوں میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی عزت افزائی کے لیے ان کے پاؤں میں سجدے میں پڑ جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو آپ سب سے زیادہ لائق ہیں، کیونکہ ہمارے لیے آپ سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے قدموں میں گر جاؤں اور آپ کو یوں سجدہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میرے رب نے اس سے منع کیا ہے اور مجھے اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ کوئی کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ فرمایا اگر میرے ہاں میری شریعت میں اس کی کوئی گنجائش ہوتی، کسی قدر یہ احترام کی شکل ہوتی کہ اس کے ذریعے سے کوئی شخصیات کا احترام کیا جائے، تو فرمایا کہ میں حکم دیتا کہ بیوی اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت میں اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ کوئی کسی کے آگے اتنا جھک جائے کہ وہ رکوع کی کیفیت میں چلا جائے اس کے سامنے، یا سجدے کی کیفیت میں چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تعبدو، یہ سب عبادت اور بندگی کی شکلیں ہیں۔ پریشانیوں میں کسی کا نام لے کر فریاد کرنا، اور نذرانے کسی کے نام کے دینا، اور رکوع سجدے کی کیفیت میں کسی کے آگے جھکنا، یہ سب بندگی اور عبادت کی ادائیں ہیں۔ تو اللہ تعبدو الا اللہ، یہ کہ نہ تم بندگی کرو مگر صرف اللہ کی، اننی لکم منہ نذیر، بے شک میں تمہارے لیے منہ اللہ کی طرف سے نذیر و بشیر، ڈر سنانے آیا ہوں کہ جو اس کی نافرمانی کریں ان کو عذاب سے ڈر سناؤں، اور جو اس کی تابعداری کریں بشیر ان کو جنت کی خوشخبریاں سناؤں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم استغفار کرو اپنے رب کے سامنے، اس سے معافی مانگو، اس سے بخشش مانگو، اس لیے کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں دن میں 70 بار 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں، باوجود کہ حضور بخشائے تھے، لیکن امت کو سمجھایا کہ جب میں اللہ سے روزانہ اتنی بار معافی مانگتا ہوں تو پھر ایک گناہگار کو تو ہزارہا درجے سے زیادہ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، اور اللہ سے معافی کے یہ بہترین کلمات ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اتنا ہی کہہ لے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بہت مبارک عمل ہے استغفار کا، اس کو کثرت سے کرنا چاہیے۔ ثم توبوا الیہ، اللہ سے معافی مانگو اور پھر اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف توبہ کرو جو تم سے غلطی ہو جائے۔ یمتعکم متاعا حسنا، وہ تمہیں نفع اٹھانے کا موقع دیتا رہے گا، فائدہ تمہیں دیتا رہے گا، متاعا حسنا، اچھا نفع اٹھانے کا دنیا کی نعمتوں، دنیا کی چیزوں سے، الی اجل مسمی، ایک مقرر وقت تک، یعنی تمہاری موت تک تمہیں اپنی نعمتوں سے نفع اٹھانے کا موقع دے گا۔ ہاں توبہ استغفار کے ساتھ چلو تو
ان نعمتوں سے تمہیں وہ دلی راحت بھی دے گا۔ ورنہ اگر انسان کے ذمہ گناہ ہو، اللہ ناراض ہو، اب کھانا تو کھاتا ہے لیکن کھانے سے اس کو دل کا سرور نہیں ملتا، راحت نہیں ملتی، کھا کے بیماریاں بنتی ہیں، پریشانیاں انسان کو آتی ہیں، ساری نعمتوں کے باوجود انسان کو راحت نہیں ملتی۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور وہ دے گا اس دنیا کی زندگی میں تمہیں كُلَّ ذِي فَضْلٍ، ہر فضیلت والے کو جو اس کی نعمتوں کا مستحق ہے اور راحتوں کا مستحق ہے، فضلہ، اس کا فضل اللہ اس کو دے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم اپنے رب سے منہ پھیرو، روگردانی کرو اور گناہ کر کے اس کی نافرمانی کر کے بھی اس سے معافی نہ مانگو، تو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو بے شک مجھے ڈر لگ رہا ہے ایسے حال میں تم پہ، کس چیز کا ڈر؟ عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب کا، یعنی قیامت کے دن تم کہیں عذاب کی پکڑ میں نہ آ جاؤ اگر تم توبہ استغفار کے بغیر مر گئے۔ اللہ مرجعکم، موت کے بعد آخر اللہ کی طرف تم سب کو لوٹ جانا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں اللہ کے لیے کہ وہ سب کو مار کے مٹی میں ملا کے پھر زندہ کر دے مٹی سے، اور انسان کو اس گوشت پوست والا بنا کے اپنی بارگاہ میں عدالت اور کٹہرے میں کھڑا کر دے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پورا پورا قادر ہے۔ الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من، خبردار بے شک وہ دورہ کرتے ہیں، جھکاتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں۔ اس کے دو مفہوم، دو تفسیریں اہل علم نے لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ جل شانہ کی ذات سے شرم اور حیا اتنا رکھتے تھے کہ جب کبھی قضاء حاجت کے لیے چلے جاتے تھے تو اپنے آپ کو یوں جھکا دیتے، زمین کی طرف جھکتے تھے، سینے کو ایسے کہ اپنے جسم کو چھپانے کے لیے کہ ہم حاجت کے لیے بیٹھے ہیں، ہم نے ستر کھولا ہے تو اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو یوں ایسے جھک کے زمین پہ بیٹھتے تھے حاجت کے لیے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اتنا زیادہ تمہیں جھکنے کی ضرورت نہیں، خام خواہ اپنے آپ کو مشقت اور تکلیف میں ڈالنے کے لیے اللہ کی ذات کے تو سب کچھ سامنے ہے۔ جب تم بے لباس ہوتے ہو تب بھی اللہ دیکھ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن تمہیں بے لباس ہونا پڑتا ہے، تم غسل کے لیے کپڑے اتارتے ہو، اور اسی طرح بہت سے موقع انسان کیسے آتے ہیں کہ انسان بے لباس ہو جاتا ہے، تو اس وقت بھی تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لیے اتنا زیادہ مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اس کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافقین بھی بیٹھا کرتے تھے، وہ بھی شریک ہوتے تھے آپ کی مجالس میں۔ تو جب کبھی کوئی تقاضا کیا جاتا تھا حضور کی طرف سے کہ مثلا جہاد کے لیے نکلنا ہے، یا کوئی کام دینی شرعی طور پر کرنا ہے، یا کہیں کسی جہاد کے لیے کوئی چندے وغیرہ کی اپیل کی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو یہ منافق جو حضور کی مجلس میں ہوتے تھے تو یوں کر کر کے اپنے کو چھپاتے تھے، اپنے آپ کو حضور سے چھپاتے تھے کہ حضور کی ہم پہ نظر نہ پڑے، اور ہم سے کوئی تقاضا کہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کا، کہیں دین پر اپنا مال خرچ کرنے کا یہ تقاضا نہ کیا جائے۔ تو دونوں طرح کے اس کے مفہوم بیان کیے گئے ہیں۔ الا انہم یسنون صدورہم، خبردار بے شک وہ جو دورہ کرتے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفوا منہ تاکہ وہ چھپ پائیں اللہ سے۔ الا خبردار، حین یستغشون ثیابہم، وہ کیسے اللہ سے چھپیں گے؟ وہ جب یستغشون پہنتے ہیں ثیابہم اپنے کپڑوں کو۔ تو یہ کتنا قرآن کریم کا بلیغانہ انداز ہے، یہ نہیں کہا کہ جب وہ کپڑے اتارتے ہیں، یہ کہا جب وہ کپڑے پہنتے ہیں، جب وہ لباس پہنتے ہیں، تو اس کے اندر ہی خامخواہ کا مفہوم آ گیا لباس اتارنے کا بھی، لیکن کہا پہننے کا کہ یستغشون ثیابہم، جب وہ کپڑے پہنتے ہیں، اپنا لباس پہنتے ہیں، تو پہننے سے پہلے جو بے لباس ہوتے ہیں تب بھی تو اللہ کے سامنے ہوتے ہیں،
اس لیے یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ تو جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی باہر کی جگہوں میں ایسا انسان کو حاجت کا موقع ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اس کی پرواہ نہ کرے، اپنے جو ہے نا وہ سطر کی اور اپنے آپ کو اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھنے کی، یہ مفہوم نہیں ہے۔ صرف یہ کہ تکلف نہ پیدا کریں، تکلف نہ پیدا کریں، لیکن اہتمام کریں کہ جب انسان بے لباس ہو تو اپنے کو پردے میں رکھے۔ کہیں باہر جیسے قضاء حاجت کے لیے لوگ جاتے ہیں تو ایسی جگہ جا کے بیٹھے کہ جو پردے والی ہو، سب کی نظروں میں ایسے نہ جانا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو تعریف حیا میں کی گئی ہے، ان کا یہی وصف تھا کہ وہ ایسے موقعوں پہ بھی اپنا سطر اس کا خیال رکھتے تھے، بلکہ یہاں تک ان کے بارے میں لکھا ہے جو ان کو اللہ نے خاص حیا کے وصف میں سب سے نمایاں کیا کہ وہ غسل خانے میں بھی اپنے آپ کو بے لباس نہیں کرتے تھے، غسل بھی کرتے تھے غسل خانے میں، تب بھی اپنے سطر پہ کپڑا ڈال کے غسل کرتے تھے۔ تو یہ ایک بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں کیوں نہ عثمان سے حیا کروں کہ اس عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ کتنا حیا میں اپنے آپ کو اس وصف میں کمال کے درجے پہ پہنچایا، حضور نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ بڑے علم والے ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کے علم میں ہے بذات الصدور جو کچھ بھی انسان کے سینے میں اور اس کے دل میں محفوظ ہوتا ہے۔